اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے جہاد کی، تو چونکہ جہاد کرنے والوں میں سے کچھ مجاہدین ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے، انہیں جہاد کے اندر اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں جنگی سامان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے حق میں سفارش کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی بات سفارش اور اس کے آداب کو بیان فرمائیں گے، اور دوسرا سلام اور اس کے آداب کو بیان فرمائیں گے۔ تو پہلی آیت کا شان نزول، مشرکین جب اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں آتے اور ان کا کوئی ساتھی پھنس جاتا تو ہیلے بہانے کر کے وہ اپنے ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کرتے، اور مسلمانوں کی یہ عادت تھی، اگر ان کا کوئی ساتھی جہاد کے اندر ہوتا، اس کے پاس مال نہ ہوتا، تو وہ اپنے دوسری ساتھیوں سے سفارش کرتے، ایک دوسرے کو کہتے تو وہ ان کو سامان جنگ دیتے اور وہ جہاد میں جاتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ تو فرمایا کہ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، جو بندہ اچھی سفارش کرے گا، یکن له نصیب منها، اس بندے کو حصہ ملے گا اس کی سفارش کرنے کا۔ اور ومن یشفع شفاعة سیئة، اور جو بندہ بری سفارش کرے گا، یکن له کفل منها، تو اس بندے کے لیے وہ سفارش کرنا بوجھ بن جائے گا۔ اب سفارش کے اندر دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، دو باتوں کو ہر حال میں دیکھنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ سفارش کرتے وقت طریقہ کار بھی شرعی ہونا چاہیے اور مقصود بھی شرعی ہونا چاہیے۔ طریقہ کار یہ ہے، مثلا آپ کسی ساتھی کی سفارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ غریب ہے، کسی مالدار کے سامنے آپ کہتے ہیں آپ اس کی مدد کریں، تو دیکھیں بندہ بھی غریب ہے اور آپ اس کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار بھی کیا جی شرعی ہے، مقصود بھی کیا ہے غریب بندے کی ہیلپ کرنا ہے، تو اس طرح کی سفارش کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر طریقہ کار شرعی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کے لیے سفارش کر رہے ہو کسی امیر کی ہاں، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ آپ دو ہی دو جی، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور وہ بندہ پریشان ہو کر، تنگ ہو کر، عزت نفس اس کی مجروح ہو کر، وہ بندہ مجبور ہو کر پھر اس بندے کو دیتے ہے، تو یہ والی سفارش جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جس بندے کی سفارش کر رہے ہو وہ بندہ پہلے سے کسی گناہ کے اندر ملوث ہو، مثلا چوری کی، چوری کے اندر وہ بندہ پھنس گیا، ڈاکہ مارا، ڈاکہ مارتے ہوئے وہ بندہ پھنس گیا، کوئی اور واردات کی، وہ بندہ پھنس گیا تھانے کے چیریوں کے اندر، تو اب آپ اس کے لیے سفارش کرتے ہو، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد وہ بندہ اگر چوریاں، قتل، ڈاکے، زنا جو بھی کرے گا تو یہ آپ کے لیے وبال بنے گا، تو یہ والی سفارش بھی کیا ہے جی ناجائز اور حرام ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے اشفعوا فلتوجروا، اپنے ساتھی کی سفارش کیا کرو، جب میرے پاس وہ آیا کرے نا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے یا میرا فلاں کام ہے، تو صحابہ کو کہا کرتے تھے آپ بھی مل کر سفارش کرو جی۔ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ اس کے بارے میں کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا جی، مل جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کے اندر ہمیشہ لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب سفارش ہم نے کس اعتبار سے کرنی ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ کار شرعی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ بندہ غریب ہے، محتاج ہے، اب اس کی ہم سفارش کریں یا نہ کریں جی؟ اگر کرتے ہیں تو جس بندے کے سامنے کرتے ہیں اس بندے کو مجبور بھی نہیں کرنا ہے، تو اس سفارش کا آپ کو کیا ملے گا جی؟ اجر بھی ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح سفارش یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں جی، کسی ساتھی نے آپ کو کہا میرے لیے دعا کریں، تو یہاں پر بھی دیکھیں جی کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، تو گویا آپ اللہ کے ہاں یہ سفارش کر رہے ہیں، مولا اس بندے نے مجھے دعا کا کہا تھا، میں نے دعا کر دی ہے، تو اب یہ دعا کرنا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا جی۔ تو فرمایا جو بندہ کسی کے حق میں سفارش کرے گا، اور سفارش بھی کون سی ہوگی؟ حسنتاً، اچھی سفارش ہوگی، یکن لہو نصیب منہا، تو اس بندے کو، اس سفارش کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا جی۔ اور جو بندہ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، بری سفارش کرے گا، کسی چور کی، ڈاکو کی، زانی کی، اور اس کو چھڑائے گا، تو اس بندے کے لیے یہ سفارش کرنا کیا بن جائے گا جی؟ بوجھ بن جائے گا۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگران۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم تحفہ دو کسی کو، دعا دو، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ذریعے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو بہترین طریقے کے ساتھ دعا دو جی۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو دعا دی ہے، سلام کہا ہے، تو آپ کیا کریں جی؟ اس کو بہترین سے بہترین جواب دیں۔ اور ردوہا، اگر بہترین نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ وہی الفاظ کریں جی۔ اب دیکھیں جی، ہر مذہب کے اندر ان کی ایک پہچان ہے جی، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ابتدائی جملہ، تعارفی جملہ وہ کہتے ہیں جی۔ مسلمانوں کے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اور اسی طرح انگریزوں کے ہاں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ پھر سکھوں کے ہاں ہیں، یہودیوں کے ہاں ہیں، لیکن کسی کے وہ پہلے جملے کے اندر، ابتدائی جملے کے اندر وہ تعظیم نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں جی۔ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی بندہ کسی کو یہ کہتا ہے نا تو اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے بھائی تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں جی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ بندہ میرا محسن ہے، میرا عزیز ہے، تو اس اعتبار سے وہ بندہ کو دعا دیتا ہے جی۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے نا تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا کرو، اگر بہتر نہیں دے سکتے ہو تو اور ردوا، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی السلام علیکم، تو آپ اس کو وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو جی۔ کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہو، اور کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن کوئی بندہ آپ کو اس طرح سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس بندے کو یوں بھی جواب دے سکتے ہو بے احسن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں جی، یہ آپ اس کو بہترین سے بہترین کر کے کیا کرو جی؟ جواب دو جی۔ اب دیکھیں جی، سلام کس مقام پر نہیں کرنا چاہیے اور کن جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے، کن بندوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمازی بندے کو، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اذان دے رہا ہے، اذان دینے والے بندے کو سلام دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے والے بندے کو سلام دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ معصیت کے کاموں میں جی لڈو کھیل رہا ہے جی، تاش کھیل رہا ہے جی، جوا کھیل رہا ہے، اس بندے کو سلام کرنا بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح نائی ہے، وہ داڑھی مونڈ رہا ہے جی، تو اس کو سلام کرنا بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ سلام دعا ہے جی، اور وہ نائی کیا کر رہا ہے جی؟ داڑھی مونڈ رہا ہے، حرام کام، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح پیشاب کرنے والا بندہ جی، پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اجنبی عورتیں، جوان عورتیں، اجنبی جوان عورتیں، ان کو سلام کرنا بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے جی۔ اور اسی طرح بندہ اگر فساق فجار کی محفل میں ہے تو ان کو سلام کرنا بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ گانا گانے والوں کو، گانا بجانے والے یہ مراسیوں کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح درس قرآن ہو رہا ہے جی، قرآن کی محفل لگی ہوئی ہے، واعظ و نصیحت کی محفل لگی ہوئی ہے، تو محفل والوں کو سلام کرنا مکروہ ہے جی۔ اب کون بندہ کس کو سلام کرے جی؟ سواری پہ سوار بندہ چلنے والے بندوں کو سلام کرے جی، چلنے والا بندہ کھڑے بندے کو سلام کرے جی،
اور کھڑا بندہ بیٹھے والے کو سلام کرے۔ اسی طرح چلتے جائیں جی، خاوند ہے جی گھر سے باہر آیا ہوا ہے، مسجد کو آیا ہوا ہے، واپس جاتا ہے تو گھر والوں کو سلام کرے، بیوی کو سلام کرے، بچوں کو سلام کرے۔ اگر بیوی گھر سے باہر گئی ہوئی ہے تو واپس آتی ہے اپنے خاوند کو سلام کرے۔ یہ وہ چند مواقع ہیں، چند جگہ ہیں جہاں پر کیا کریں، سلام کرنا چاہیے، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جن پر سلام ہو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ واحد وہ کلمہ ہے، یہ واحد وہ تعارفی جملہ ہے جب مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے نا جی، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے سے ملاقات کرتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور محض اللہ کی رضا کی خاطر وہ بندہ سلام کرتا ہے، تو یہ دو مسلمانوں کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو جی، دل کے اندر کھوٹ نہ ہو جی، منافقت نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہر روز صبح کے وقت وہ بازار میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ روزانہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے بھی نہیں ہیں اور آپ شام کو واپس آ جاتے ہیں؟ کہا میں صبح اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں مسلمانوں کو سلام کروں اور ان سے میں مزید نیکیاں لیتا رہوں جی۔ یہ وہ تعارفی جملہ ہے جب مسلمان کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا نا جی، تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو آتے وقت انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا جی؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ تو جواب میں حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا؟ قال سلام قوم منکرون، تم پر بھی سلامتی ہو لیکن اجنبی لگتے ہو جی۔ یہ دیکھیں جی، پیغمبروں کا وہ پہلا تعارفی جملہ، فرشتوں کا تعارفی جملہ کون سے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا جی کہ تحیتم فیہا سلام، جب جنتی لوگ جنت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں تو ظاہر بات ہے جی، تحفے تحائف تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں جی، اور تحفہ بھی اپنے عزیز کو وہ دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہو جی؟ خوش ہو جی۔ تو جب جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی کوشش کریں گے نا جی، اس کے پاس جائیں گے تو تحیتم فیہا سلام، ان کا تحفہ بھی وہاں پر کیا ہوگا جی؟ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس لیے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم کسی کو دعا دو بتحیۃ سلام کے ذریعے تو فحیوا بأحسن منها، تم بھی بڑھا چڑھا کر اس کو دعا دیا کرو، ساتھ میں ایک لفظ کا مزید اضافہ کر دیا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو بندہ سفارش کرے شفاعتاً حسنتاً، اچھی سفارش کرے، کسی غریب کے لیے سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے حصہ ہوگا اس سفارش کرنے کے اندر۔ ومن یشفع شفاعتاً، اور جو بندہ سفارش کرے شفاعتاً سیئتاً، بری سفارش، یکن لہ، ہوگا اس بندے کے لیے کفل، بوجھ، منہا، اس سفارش کرنے کی وجہ سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا، نگہبان، حاضر ناظر۔ دیکھیں جی، اس آیت سے یہ پتہ چل گیا، مسئلہ واضح ہو گیا کہ اچھی سفارش کرو گے تو آپ کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا جی، اور اگر بری سفارش کرو گے تو اس کا آپ کے اوپر بوجھ بھی ہوگا جی۔ یہ بات یاد رکھیں جی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی، ہمارا کوئی عزیز و اقارب پھنس جاتا ہے نا جی، اور سامنے دوسرے مد مقابل میں دوسری قوم کا بندہ ہے، یا وہ اپنے علاقے کا نہیں دوسرے علاقے کا ہے جی، تو ہم کیا کرتے ہیں جی، اپنے بندے کی سیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی تاکہ ہمارا بندہ بچ جائے جی۔ تو فرمایا یکن لہ کفل منہا، اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یکن لہ کفل منہا، تو یہ سفارش اس بندے کے لیے کیا بن جائے گی جی؟ بوجھ بن جائے گی۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم دعا دو، تحفہ دو کسی کو، بتحیۃ سلام کے ذریعے، فحیوا بأحسن منہا، تو تم بھی اس کو تحفہ دو یا سلام کرو اس سے بھی احسن انداز میں، اچھے انداز میں۔ اگر اچھا نہیں کر سکتے ہو، اور ردوا، کم از کم اسی جیسے الفاظ کہہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اے اللہ ہر چیز کے اوپر حساب لینے والا۔